تو وائٹامن سی تو اس کا تو بڑا باڈی میں ایک امپورٹنٹ رول ہے کہ یہ ہمارے بلڈ کو پتلا کرنے میں بڑے اہم کردار ادا کرتا ہے. تو یہ اس کی کیا جسم میں اس کی اہمیت ہے, اس کو ذرا تفصیلاً ذرا تھوڑا سا, کیونکہ دیکھیں عوام الناس نا یہ پروگرام دیکھ رہی ہے اور یہ پروگرام ہم کرتے عوام کے لیے ہیں. تو آج آپ سے اگر انسانیت کو فائدہ ہوگا تو میرا خیال بہت بڑا یہ اجر عظیم ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے یہ ایک پروگرام مرتب کیا اور یہاں پر ہم لوگوں کی اویئرنیس کے لیے کچھ نہ کچھ بات کر پا رہے ہیں. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ جب اس ٹاپک کو ڈسکس کیا جائے گا تو اس سے لوگ مستفید ہوں گے. بالکل صحیح. وٹامن سی کی جہاں تک بات ہے, ہم لوگ کامنلی آج کل وٹامن سی سیرمز کی بہت بات ہو رہی ہے کہ آپ کو گلو کے لیے, آپ کو اینٹی ایجنگ کے لیے وٹامن سی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے. آپ سیرمز کو لوکل اپلیکیشنز کے طور پہ یوز کرتے ہیں. بالکل صحیح. لیکن وٹامن سی کا کھانا بھی اسی طرح سے ضروری ہے. ٹھیک ہے. وٹامن سی کو اگر ہم لوگ نہیں کنزیوم کرتے جس طرح سے لینے کی ضرورت ہوتی ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں جی نہیں میں تو ایسی کوئی کھٹی چیز نہیں کھا سکتا, مجھے کوئی پرابلم ہوتی ہے. تو وٹامن سی کے بہت سے ہمارے پاس سورسز ہوتے ہیں جن سے ہم اس کو کنزیوم کر سکتے ہیں. وٹامن سی اگر جسم میں کم ہوتا ہے تو آپ کے مسوڑوں سے خون کا آنا ٹھیک ہے بہت کامن ہے, لیکن لوگ اس چیز کو ایڈریس نہیں کرتے کہ اگر یہ مسلسل ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے وٹامن سی کی کمی بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. جسم کے اوپر خاص طور پر ہماری ٹانگوں کے اوپر نیل پڑ جانا اور کچھ لوگوں کو بہت زخموں کا جلدی ٹھیک نہ ہو پانا, یہ بھی وٹامن سی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم لوگ اپنے باڈی کے بہت سے ایسے میکانزمس ہیں جن کو وٹامن سی کی موجودگی میں ہی پورا کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ باڈی وہ کام نہیں کر پاتی. اگر وٹامن سی کو ہم لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال نہیں کرتے تو ہم لوگ ان پرابلم سے گزرتے ہیں. خون کی سرکولیشن کو, جیسے ابھی آپ نے بات کی, خون کو پتلا کرنے کے لیے وٹامن سی کا ایک بہت اہم کردار ہے. بے شک جسم میں جتنی بھی خون کی روانی ہے اس کو کیٹر کرنے کے لیے اس کی بہت خاص ضرورت ہوتی ہے. اگر نہیں ہوتا تو ہماری ہڈیاں, دانت, ہمارے خون میں پرابلمس آتی ہیں. اس کا بہت اہم کردار. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جیسے آپ نے دیکھا اگر بعض لوگوں میں وائٹامن سی کی کمی ہوتی ہے, وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بازار سے جاتے ہیں, وہ CSC لاتے ہیں اور اس کو پانی میں گھولا اور پی لیا. ٹھیک ہے. اچھا بعض کر بچے کیا کرتے ہیں, وہ نام یہ دیتے کہ یہ کیلشیم کی گولیاں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا بعض بچے کیا کرتے ہیں جو دودھ سے بھاگتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ بھی لاتے ہیں اور لا کے جناب پانی کے گلاس کے اندر وہ ایک گولی گھولی اور پی لیا کہ ہمیں تو پراپرلی ایک وائٹامن سی بھی مل گئی, ہمیں کیلشیم بھی مل گیا. ٹھیک ہے. خیر کیلشیم کے اوپر تو میں بعد میں آؤں گا, جو وائٹامن سی کے اوپر کہ کیا اس طرح سے اس کی جو ہوتی ہے ڈیفیشنسی وہ یہ پوری ہو جاتی ہے, کیا یہ صحیح رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ جتنے بھی ہم لوگ سپلیمنٹس کی بات کرتے ہیں, جب بھی کسی بھی چیز کی کمی یا زیادتی کو جب ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو کمی کو پورا کرنے کے لیے سپلیمنٹس کی بات آج کل بہت کامن ہے. عام طور پہ لوگ خود اپنے طور پہ بھی جب نیٹ پہ جا کر سرچ کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ جی مجھے تو لگ رہا ہے میری علامات اس بیماری کی کمی بتا رہی ہیں تو میں اس کے مطابق یہ سپلیمنٹس استعمال کر رہی ہوں. اس طرح سے کسی بھی سپلیمنٹ کو استعمال کرنا آپ کے لیے ہیلتھ ہیزارڈ ہو سکتا ہے, اس کے نقصانات بھی ساتھ ساتھ ہی ہیں. جب تک آپ کسی مستند نالج کو نہیں دکھاتے تب تک آپ اس طرح سے کسی بھی سپلیمنٹ کو استعمال مت کریں. بالکل صحیح. دوسرا یہ ہے کہ ہماری باڈی میں کہیں بھی یہ سنگل اپنے طور پہ علیحدہ علیحدہ کام نہیں کرتے. اگر قدرت نے پھلوں اور سبزیوں میں یا گوشت میں, دودھ میں اور اس طرح کی باقی تمام تر چیزوں میں ان کے کچھ رکھے ہیں تو ہم لوگوں کے لیے وہ نیچرل کنزمپشن اس کی اچھی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ زیادہ بہتر ایک آپشن ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جب ہم لوگ ان کو اس طرح سے سنگل تھیراپی کے طور پہ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں یہی نہیں پتا کہ بیسک کس چیز کی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ کمی آ رہی ہے. ڈائجسٹو ڈس آرڈرز کی وجہ سے وٹامنس کی کمی ایک بہت کامن ایشو ہے. جی بالکل صحیح. اور لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ ہم لوگ بعض اوقات اپنی طرف سے بہت اچھی اور بیلنس ڈائٹ لے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ جزو بدن نہیں بنتی. بعض اوقات مین کلپریٹ کچھ اور ہوتا ہے اور اس ایک خاص کمی کی وجہ سے کوئی دوسری کمی متوقع ہو جاتی ہے اور پھر وہ ہمیں سامنے نظر آنے لگ جاتی ہے. اس لیے کبھی بھی مستند نالج کے سے پوچھے بغیر آپ ان کو استعمال نہ کریں. ہاں اپنی روزمرہ زندگی میں اپنی غذا کو بہتر ضرور کریں اور وہ غذائیں جو آپ کے لیے قابل ہضم ہیں ان کو استعمال کریں اس لیے کہ وہ آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہیں. بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح. تو وائٹامن سی جو ہے پہلی چیز تو یہ ہے نا کہ میں تھوڑا سا اس کو کرتا ہوں کہ جیسے بعض لوگوں کو بلڈ پریشر کا ایشو ہوتا ہے جی اور ہارٹ کی ڈیزیزز ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب باڈی میں کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈس یہ بڑے ہوئے ہوں گے, ٹھیک ہے نا, تو ظاہر وجہ وائٹامن سی اس کے لیے بہت بینیفیشل ثابت ہوتی ہے. جی. تو
اگر اس کے لیے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ جو چیزیں استعمال کرنی ہیں تو اس کی جگہ اگر 2 موسمیاں کھا لی جائیں تو وہ زیادہ نہیں بہتر ہے, یا کنو مالٹے جیسے آج کل آئے ہوئے ہیں جو کھٹے نہ ہوں, ترچ نہ ہوں, وہ کھا لی جائیں. تو اس میں آپ بتائیں کہ کون سی ایسی ہم غذائیں ہیں یا فروٹس ہیں, فروٹ تو چلیں میں نے یہ بتایا, آپ اور بتا دیجیے گا مزید, تو کون سے ایسے ہیں جس سے کھا کے اس کی ڈیفیشنسی کو پورا کیا جا سکتا ہے؟ آپ اگر دنیا میں کہیں پہ بھی جاتے ہیں آج کل گوس بیری یا آملہ کے بارے میں بہت زیادہ بات ہوتی ہے. جی جی, جتنی بھی غذائیں ہیں یا غذائی جو علاج ہیں اس میں آملہ سر فہرست ہے. بالکل صحیح. وٹامن سی کا خزانہ ہے, اور اس کی ہاف لائف ابھی تک جتنی بھی چیزیں جن میں وٹامن سی ہے ان میں سے سب سے زیادہ ہاف لائف جو ہے وہ آملہ کی ہے. آپ چاہے اس کو خشک استعمال کریں, اس کو مربے کی شکل میں استعمال کریں, اسے ایز اے فروٹ سیزننگ کے لیے استعمال کریں, یا آپ اس کو جو ہے وہ بھگو کے استعمال کریں. بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. نہیں وہ آلموسٹ ہوتا ہے کہ لوگ آملے کا استعمال زیادہ تر مربا میں, سبو میں بھی کر لیتے ہیں, مربا میں بھی کرتے ہیں, کیونکہ مربے میں یہ ہوتا ہے بعض کا وہ دھو کے بھی کھا سکتے ہیں اس کو, تو یہ اس کے لیے کافی بینیفیشل ثابت ہوا ہے. چل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ وائٹامن سی کے بعد ایک آتا ہے وائٹامن ڈی. جی, وائٹامن ڈی کا بہت امپورٹنٹ رول ہے ہماری باڈی کے اندر, اور جس طرح کے پیچھے موسم رہا ہے سردی کا, سورج کی ریفلیکشن نہیں تھی, اور وائٹامن ڈی جو ہے بہت سارے لوگوں میں اس کی کمی ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے پراپرلی بوڑھے لوگوں کو خاص کر جوائنٹس میں پرابلم ہو جاتی ہے. تو وائٹامن ڈی جو ہے اس کی ڈیفیشنسی کو ہم کس طرح سے پورا کر سکتے ہیں, اور اس کا باڈی میں ہمارے کیا رول ہوتا ہے, اس کی ذرا تفصیلاً تھوڑا سا ذرا وضاحت فرمائیں. جی, سب سے پہلے میں وٹامن ڈی کے بارے میں بتاؤں گی, پھر یہ بتاؤں گی کہ ہمارے یہاں پر لوگوں میں اس کی ڈیفیشنسی کیوں زیادہ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. وٹامن ڈی بیسیکلی ایک فیٹ سالبل وٹامن ہے, ہمارے جسم کے اندر تھوڑی دیر کے لیے اسٹے بھی کر سکتا ہے, اسٹور ہوتا ہے, اور ہم لوگ اس کو اپنی ڈیلی کنزمپشن میں اپنی ڈائٹ کے ذریعے سے بھی لے سکتے ہیں, لیکن بہت زیادہ فریکوینٹ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس لیے کہ اس کی زیادتی کی وجہ سے بھی بہت سے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. وائٹامن ڈی کی جو تھراپیز ہیں وہ ہمارے یہاں پر بغیر سوچے سمجھے بھی لوگوں نے کی ہیں, اور اس کے پھر سائیڈ ایفیکٹس کو بھی فیس کیا ہے. بالکل صحیح. وٹامن ڈی ہمارے جسم میں کیلشیم اور فاسفورس ان کی کو جذب کروانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. گو کہ یہ جسم میں خود سے نہیں بنتا, ہم لوگ سورج کی روشنی سے اس کو بہت اچھے طریقے سے لے سکتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ پیچھے سردیوں کے موسم میں جو ہے وہ ہم لوگ زیادہ اچھے سے سورج سے فائدہ نہیں لے سکے اور کچھ پرابلمس ہوئے ہیں. وٹامن ڈی کو ہم لوگ اپنی غذاؤں سے بھی لے سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں کو زیادہ وینٹیلیٹڈ اور کشادہ کر کے بھی ہم لوگ اس سے فائدہ لے سکتے ہیں. صبح کی جو دھوپ ہے وہ الٹرا وائلٹ ریز سے پاک ہوتی ہے, صاف ستھری ہوتی ہے, اور اس وقت جتنی اچھی دھوپ ہمارے یہاں پنجاب میں اور پاکستان جس خطے میں ہے جہاں پر آتی ہے, یہاں پر ہم لوگ صبح کی دھوپ کو اگر ہم لوگ 15 سے 20 منٹ کے لیے بھی لیتے ہیں تو ہم لوگ اپنے جسم کی ڈیلی ریکوائرمنٹ کو پورا کر لیتے ہیں. صحیح بات ہے, بالکل صحیح. وٹامن ڈی کی اگر مسلسل کمی رہتی ہے تو ہمارے جسم میں کیلشیم اور فاسفورس کی بھی کمی ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے ریکٹس اور بچوں میں یہ جو ہڈیوں کا ٹیڑھا پن اور سافٹننگ یہ بھی پرابلمس آتے ہیں, اور پھر پٹھوں کا کھچاؤ اور اس کی وجہ سے کریمپس کا آنا جسے ہم کہتے ہیں کڑل پڑتے ہیں, یہ بھی پھر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ وائٹامن ڈی جو ہے ہمارے تو ہم خوش نصیب ہے کہ پاکستان میں اللہ نے 4 موسم رکھے ہیں. جی ٹھیک ہے نا, یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے. آپ یو کے والی سائڈ یا جو ایسے ممالک ہیں جہاں پہ تو سورج نکلتا ہی نہیں, اور جب سورج نکلتا ہے تو اس دن گورنمنٹ ویسے ہی چھٹی دے دیتی ہے کہ جی آج آپ سن انجوائے کریں. تو وہ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ ہمیں نیچرل طریقے سے وائٹامن ڈی مل رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, وائٹامن ڈی جو ہے اس کی کمی جب ہو جاتی ہے تو کون سی بیماریاں ایسی ہیں جو بچوں میں اور بوڑھے لوگوں میں, خواتین میں یہ زیادہ پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, تو اس کے اوپر بھی تھوڑے سے بات کریں. جی, وائٹامن ڈی پہ جیسے میں نے ابھی بھی کہا کہ ریکٹس کی بیماری ہوتی ہے, بچوں میں ہڈیاں ٹیڑھی اور بہت زیادہ کمزور ہوتی ہیں, ان میں فریکچرز ہو جاتے ہیں بہت جلدی کہ کہیں کسی نے زور سے پکڑا بازو اور بازو فریکچر ہو گیا, بچہ ابھی تو ٹیبل سے گرا ہے تو وہ فریکچر ہو گیا. تو اس طرح کے جو فریکچرز آتے ہیں وہ بعض اوقات وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں. وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے جس کے باعث باڈی میں نہ تو کیلشیم ایبزارب ہو رہا ہوتا ہے چاہے آپ غذا میں دے بھی رہے ہیں, اور فاسفورس کی کمی کی وجہ سے ہڈیاں بالکل ہی ٹوٹنے پہ آ جاتی ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور بڑوں میں اسی طرح سے آسٹریومیلیشیا اور آسٹریوپروسس ہوتا ہے. خواتین میں یہ بہت کامن ہے, اس لیے کہ جیسے ہی ایج کرتی ہیں خواتین اور مینوپاز والی سائڈ پہ جاتی ہیں
تو 40 پلس میں جا کے ان کے اندر آسٹریوپروسس، ایک ایسٹروجن کا اپنا ایک فیل ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وٹامن ڈی کی کمی اگر ہو تو آسٹریوپروسس بہت تیزی سے ہوتا ہے، جن کی وجہ سے ان میں پہلے تو کمر درد کی کمپلین، پھر گھٹنوں کے درد کی کمپلین، پھر اس کی وجہ سے ان کے مہروں میں پرابلمس آ جاتے ہیں. بیسیکلی وہاں پر جو باڈی ہے مہرے کی اس میں اس کمی کی وجہ سے کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے، وہاں پہ کمپریشن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ اپنا کون سی ایسی غذائیں ہوتی ہیں کہ جس کی استعمال سے ہم وائٹامن ڈی کی، آپ نے دھوپ کے ذریعے تو پتہ لگ گیا کہ نیچرل دھوپ کے ذریعے ہم اس کو پورا کر سکتے ہیں، ڈائٹ کون سی ایسی آپ سجیسٹ کریں گی جس میں وائٹامن ڈی جو ہوتا ہے وہ اچھی مقدار میں موجود ہوتا ہے، جسے استعمال کر کے اس کی ڈیفیشنسی کو پورا کیا جا سکے؟ کاڈ لیور آئل میں وٹامن ڈی ہوتا ہے، اور ہم لوگ یہ جو چربی والی مچھلی اگر ہم لوگ وہ استعمال کریں تو اس سے ہم لوگ وٹامن ڈی کی اچھی مقدار حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ فریکوینٹ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ونس اے ویک لیتے ہیں، ہفتے میں ایک دفعہ بھی آپ وہ مچھلی لیتے ہیں تو آپ اس سے اپنی وٹامن ڈی کی کمی کو پورا کرنے میں بہت زیادہ مدد لے سکتے ہیں. مچھلی کی طرف بھاگتے ہیں وہاں پہ مجھے نہیں لگتا کہ وائٹامن ڈی جو اس کے اندر پراپر ہوگا وہ ویسٹ ہو جاتا ہوگا، گھر میں بنا کر اس کو کھائیں یا کیا؟ وہ زیادہ بہتر ہے، ایک بہتر آپشن ہے، اس لیے کہ جب ہم لوگ کوکنگ کرتے ہیں تو ہم لوگ بعض اوقات اپنے کوکنگ میتھڈز کی وجہ سے بھی غذاؤں کی غذائیت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. بالکل صحیح، ایسے ہی ہے. تو ہم لوگوں کو غذا کو پکاتے وقت کچھ چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ اس کو جتنا ٹائم چاہیے صرف اتنا ہی دیا جائے، اوور کوک ذائقے کے چکر میں نہ کیا جائے. جی بالکل صحیح. دوسرا یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو کنزیوم کرنے کے لیے ان کی اگر پراپر کوکنگ نہ کی جائے تو ہم لوگ ان سے مستفید ہی نہیں ہو سکتے. جی بالکل ایسے ہی. تو اگر آپ بہتر طریقے سے گھر میں صاف ستھرا کھانا بناتے ہیں تو وہ بازار کے اس بالکل ان ہائیجینک کھانے سے بہت بہتر ہے. اور دوسرا کوشش کریں کہ اگر آپ دریا کی مچھلی استعمال کریں گے تو وہ اس سے زیادہ اچھا ہے. بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات. اچھا، آپ نے جیسے وائٹامن ڈی کے جب آپ نے بتایا سارا تو آپ نے اس میں فاسفورس کا ذکر کیا. جی. تو یہ جو فاسفورس ہوتا ہے یہ بھی ایک اہم منرل ہوتا ہے، تو اس کا باڈی میں ہمارے کیا رول یہ پلے کرتا ہے؟ اس کے اوپر بھی تھوڑی سی ذرا وضاحت فرمائیے گا. جی، فاسفورس گو کہ بہت ٹریس ایلیمنٹس میں آتا ہے، یہ بہت ہی کم مقدار میں ہوتا ہے، لیکن اس کا جذب ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے دانت اور ہڈیوں کی مضبوطی میں فاسفورس کا بہت اہم کردار ہے. اگر یہ نہیں ہو تو ہڈیاں نرم پڑنا شروع ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح. اگر ہم لوگ کہتے ہیں جی اس کی تو ہڈیاں بالکل نرم ہیں، اس میں سختی نہیں ہے اور یہ بہت اسٹرینتھ نہیں پکڑ رہی، تو یہ فاسفورس کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے. بالکل صحیح ہے. تو یہ جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں اس کی کمی یا زیادتی سے وہ نہیں متاثر ہوتے؟ کیوں نہیں. ابھی یہ دیکھیں ہم لوگ منرلز پہ بھی کچھ بات کریں گے، تو بہت سے ایسے منرلز ہیں جن کی مسلسل کمی رہنے کی وجہ سے ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. اور ڈائبٹک پیشنٹس اتنے زیادہ پرون ہو جاتے ہیں، ان میں زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں ان بیماریوں کے ہونے کے. اگر جسم میں آئرن کی کمی ہوگی تو ہمارے جسم میں آٹومیٹکلی آکسیجن کی کمی ہوگی. اگر ہمارے خلیوں تک پراپر طریقے سے آکسیجن نہیں پہنچے گی تو آٹومیٹکلی وہ اپنا کام بہتر طریقے سے نہیں کر پائیں گے. ہیموگلوبن جو ہوتا ہے وہ بھی ریڈ بلڈ سیلز کے اندر موجود ہوتا ہے. ہیموگلوبن اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ ہیم جو ہے وہ اس کی اسی کمپوننٹ کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کا کلر جو ریڈ آتا ہے پیگمنٹ وہ آئرن کی وجہ سے آتا ہے. اگر اس کی کمی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے انیمیا جو خون کی کمی ہے وہ بیماری ہوتی ہے، مریض کو تھکن ہوتی ہے، لیتھارجک ہوتا ہے، ہر وقت وہ اپنے آپ کو بہتر طریقے سے پرفارم نہیں کر پاتا، ذہنی صحت آپ کی اچھی نہیں رہتی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا سانس جو ہے اس میں شارٹنس ہونا شروع ہو جاتی ہے. شارٹنس آف بریتھ ہمارے یہاں اب بہت کامن ہوتا چلا جا رہا ہے، اس لیے کہ ہم لوگ ایسی غذائیں استعمال نہیں کر رہے جو کہ کیلشیم ریچ ہونے کے ساتھ ساتھ آئرن ریچ نہیں ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. جتنے بھی ہم لوگ ٹینڈ یا کینڈ ہم لوگ غذائیں کھا رہے ہیں اتنے ہی ہمارے جسم میں غذائی کمیاں جو ہیں وہ زیادہ تیزی سے آ رہی ہیں. بالکل صحیح ہے. تو ہم لوگوں کو اپنی روزمرہ غذا میں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے کہ ایسی چیزیں جو آئرن ریچ ہیں ان کو استعمال کیا جائے، اور پھر وہ غذائیں اس ترتیب سے لی جائیں کہ وہ جسم کا جزو بدن بھی بنے. بالکل صحیح. اچھے سے چبا کے ہمیشہ اپنی غذا کھائیں تاکہ آپ کے دانت اور آنت ان کا تھوڑا سا ڈفرنس رہے. ہاں بالکل صحیح بات ہے. اس لیے کہ آج کل ہم لوگ جتنا جو کام دانت نے کرنا وہ آنتیں کر رہی ہوتی ہیں. بالکل صحیح ہے. اس وجہ سے ڈائجیشن جو ہے وہ آپ کی ڈسٹرب ہوتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. بالکل. اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت یہ ٹاپک بہت زیادہ موضوع ہے، اس لیے کہ ہم لوگوں نے جتنا اپنے آپ کو اسکرین ٹائم بڑھا کے اور اپنے آپ کو انگیج کیا ہے، نہ صرف فزیکلی بلکہ مینٹلی بھی. ہم لوگ جتنا ذہنی طور پر اپنے آپ کو کسی بھی اسکرین پہ کچھ بھی دیکھتے ہوئے کھاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم اس غذا کی افادیت کو نہیں لے رہے. تو جب آپ غذا کھائیں تب آپ پورا دھیان اسی کی طرف رکھیں اور پورا مائنڈفل ہو کے کھانا کھائیں. اس چیز کی بہت اشد ضرورت ہے. بالکل صحیح ہے.
تو جیسے آپ نے یہ کہا ہے کہ آئرن کی کم جو ہے اس کے ساتھ یہ پرابلمس ہوتی ہیں، تو آپ پہلے تو ہم بچوں کو اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں کہ بہت سارے بچے جو ہوتے ہیں ان میں آئرن کی کمی ہو جاتی ہے، جس سے ان کا کلر بھی فینٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر آپ کو جو ہے کہ اگر زیادہ سویئر ہو جائے یا بہت زیادہ بچے کا ہیموگلوبن نیچے چلے جائے تو عام دیکھیں کہ عموماً جو بچے ہوتے ہیں وہ بچپن سے تھیموسیلیا کے پیشنٹ بن جاتے ہیں جی، جو بڑے ہو کے جب ظاہر بلڈ لگتا رہتا ہے تو وہ گرو کرتے ہیں. تو اس کا کیا اس عمل دخل ہے بچوں کو؟ کیونکہ مائیں جو ہیں بڑی پریشان ہوتی ہیں، بچے کھاتے نہیں، سب سے بڑی چیز ہے ان کی ڈائٹ کا ایشو، ٹھیک ہے. انہوں نے کھانی سلینٹیاں، پاپڑ، چاکلیٹس، یہ بازار کی چیزیں، ٹھیک ہے. تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں برگر، پیزا، شاورما، فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، ٹھیک ہے. اور یہ ساری چیزیں اندر جا کے ہمارے تباہی پھیرتی ہیں، ٹھیک ہے. آپ یہ بتائیں کہ کون سی ایسی غذائیں بچوں کو استعمال کروانی چاہیے جس سے ان کے اندر آئرن کی کمی پوری ہو جائے، نہ کہ وہ میڈیکل سٹور پہ جائیں تو جا کے کچھ سیرپ استعمال کریں. وہ غذائیں ایسی آپ بتائیں جس سے مائیں بچوں کے اندر آئرن کی جو کمی ہے اس کو پورا کر سکیں. جی، جہاں تک بات ہے کہ آج کل جو ہے وہ بچوں میں بہت زیادہ ایشوز آ رہے ہیں، ڈیفیشنسی ڈس آرڈر سب سے زیادہ ہیں. ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بچے جو پرابلمز ہم لوگ کہتے تھے کہ بڑی عمر میں جا کے لوگوں کو آتے ہیں، وہ بچوں میں ہمیں دیکھنے میں مل رہے ہیں. دانت ان کے ہیلدی نہیں ہیں، اسکن ان کی ہیلدی نہیں ہے، بہتر گروتھ ان کی نہیں ہے. کچھ تو وہ ہیں جو کہ نیوٹریشنل اچھی ڈائٹ افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن سب سے زیادہ مسئلہ ان لوگوں کا ہے جو کہ افورڈنگ ہے لیکن وہ اپنے بچوں کو صحت مند غذائیں نہیں دے رہے. بالکل صحیح. ابھی پچھلے سوال کے جواب میں نے جیسا کہ آپ کو کہا ہے کہ ایک مائنڈ فل ایٹنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. بالکل صحیح. یہ فیملی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو اتنا انگیج کریں کہ وہ اپنے کھانے کو دیکھ کے کھائے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. اگر ہمارا دھیان کہیں اور ہوگا تو ہم اس غذا سے غذائیت حاصل نہیں کر سکتے. بالکل صحیح بات ہے. اس لیے کہ یہ ایک قدرتی طور پہ ایک عمل ہے، ہمارا جسم اس روح کا محتاج ہے. بالکل صحیح. اور روح جو ہے وہ جسم کی. بالکل صحیح. اگر آپ ایگزسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو مائنڈ فل رکھنا چاہیے. بالکل صحیح. جو لوگ مائنڈ فل رہتے ہیں وہ کم غذا کھا کے بھی بہتر بینیفٹس لے لیتے ہیں. بالکل صحیح. بالکل صحیح. جبکہ اگر آپ ایبسنٹ مائنڈیڈ رہیں گے، آپ کا ذہن کہیں اور ہے اور آپ بس منہ میں ڈال رہے ہیں اور اندر نکلتے چلے جا رہے ہیں تو آپ اس غذا کا بہتر فائدہ نہیں اٹھا سکتے. بالکل صحیح. بچوں کو ہم لوگ کس طرح سے انگیج کر سکتے ہیں، اس میں ہم لوگ ان کی ڈائٹ میں فروٹس کو استعمال ایڈ کریں، ہم لوگ ان کی غذا میں سبزیوں کو شامل کریں. بہت اچھا موسم ہے اس وقت، سارے کلرز ہیں، رنگوں کا بھی بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے. اب وہ غذائیں جیسے چکندر ہے، گاجر ہے، ان کے اندر قدرتی طور پہ جو ہے وہ آئرن بھی رچڈ ہے. پالک میں بہت وافر ہوتا ہے، اور پالک میں بہت زیادہ ہے. اس کو ذائقہ دار بنانا ماؤں کی ذمہ داری ہے. بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ورائٹی اس میں رکھیں. بالکل صحیح. ہمارے یہاں پر بہت زیادہ فورٹیفائڈ جو میلز ہیں ان کی طرف لوگوں کا رجحان زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے، جبکہ اگر ہم لوگ قدرتی طور پہ اپنے اناج جو ہمارے یہاں کے اناج ہیں ان کو استعمال کریں تو وہ رچڈ ہیں. بالکل صحیح. بالکل صحیح. ہم لوگ روزمرہ زندگی میں سمجھتے ہیں کہ ایک گوشت کھانے والا بندہ جو ہے وہ ایک اچھا بندہ ہے، لیکن اگر ہم لوگ اس کو بہتر طریقے سے کنزیوم نہیں کر پا رہے اور ہم لوگ اپنی باڈی کو یوٹیلائز نہیں کرتے اس طرح سے فزیکلی، تو ہم لوگ اس کا فائدہ نہیں اٹھا پاتے. بالکل صحیح. متوازن غذا، جیسا کہ شروع میں بھی آپ نے بات کی تھی کہ بیلنس ایک قدرت نے رکھا ہے، دین میں بھی کہا گیا کہ میانہ روی سے چلیں، اور ہم لوگوں کو اپنے زندگی کے تمام تر معاملات میں میانہ روی سے چلنے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح سے اپنی غذا کو جب بھی ہم لوگ لیں تو اس میں ہم لوگوں کو سبزیاں، دالیں، اناج، گوشت، ان کا ایک بلینڈ استعمال کرنا چاہیے. ملی جلی غذائیں استعمال کرنی چاہیے تاکہ ہمارے جسم میں کسی بھی قسم کی وٹامنس یا منرلس یا جتنے بھی اور ایلیمنٹس ہیں ان کی کمی واقع نہ ہو. بالکل صحیح. جب ہم لوگ مسلسل ایک ہی طرح کا کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے اندر کچھ مخصوص بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی مجھ میں اس چیز کی کمی ہے تو آئی شوڈ ایور ٹیک یہی کھانا، کہ مجھے میں یہ کمی ہے تو مجھے یہی کھانا چاہیے. ہاں جی بالکل صحیح بات ہے. ایسا نہیں ہے، خود ڈاکٹر بن جاتے ہیں نا بجائے کسی معالج سے رابطہ کرنے کے. یہ تو اتنا بڑا پرابلم ہے کہ آپ اگر پیشنٹ کو یہ بات سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ ٹھیک نہیں جی میں پڑھیا سی این سی مینو این ہوندا ہے. بالکل صحیح. ہم لوگوں نے کبھی ایک سبجیکٹ پڑھا تھا کہ a man was a hospital، کہ اس نے پڑھنا شروع کیا تو اسے لگا ساری بیماریاں مجھ میں ہیں اور وہ ان کے مطابق ہی اپنے آپ کو ٹریٹ کرنا شروع ہو گیا. انسانی ذہن اتنا مضبوط نیکسس رکھتا ہے کہ ہم لوگ جو
وائبز اس کو دیتے ہیں وہ اس کے مطابق کام کرنے لگ جاتا ہے. بالکل صحیح. بہت کامن آپ نے بھی ایک بات سنی ہوگی کہ کہیں پہ کسی تجربہ کرنے کے لیے ایک ڈیتھ سیل میں پڑے ایک پرزنر کو کہا گیا کہ آپ کو جو ہے وہ پھانسی کے پھندے پہ نہیں ہم لوگوں نے لٹکانا, آپ کو جو ہے وہ سنیک بائٹ سے مارا جائے گا. They didn't expose that person کہ وہ اس کو سنیک بائٹ ہو. سمپل انہوں نے جو ہے وہ ایک پین سے وہاں پر پرک کیے دو, ایسے لگا اس کو کہ جیسے کچھ سانپ نے کاٹا ہے, اور اس کے بلڈ میں وہ پوائزن موجود تھا. بالکل صحیح. تو اگر ایسا ہمارا برین کام کرتا ہے تو ہم لوگ اس سے اچھا فائدہ بھی لے سکتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. جتنی بھی ہماری روزمرہ زندگی میں آنے والے مسائل ہیں اس میں سب سے بہتر جو ہمارے پاس آپشن ہے ان سے نمٹنے کے لیے وہ اپنے ذہن کو اس طرح سے ذہن سازی کی جائے کہ ہم لوگ ان مسائل سے حل جو ہے وہ ان کا نکالنے کے لیے بہتر طریقے سے اپنے آپ کو کام کر پائیں. اب جب ہم لوگ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کرتے ہیں کہ مجھے ایسا ہے تو وہ ویسا ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک نیچر ہے. ہم لوگ قدرتی طور پر سمجھتے ہیں کہ جی نہیں اب تو پانی اچھا نہیں لگتا سبزیوں کو, تو سبزی کھانے کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے, اس میں تو نیوٹرینٹس کم ہیں, لیکن اس میں جو ہے وہ بیماریاں زیادہ ہیں, اس کی نسبت سپلیمنٹ زیادہ بہتر آپشن ہے. ایسا نہیں ہے. جو قدرت نے جس امتزاج کے ساتھ کسی بھی غذا میں نیوٹرینٹس کو رکھا ہوا ہے وہ اس کو قابل ہضم بھی بناتی ہیں. بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح. جب ہم لوگ سپلیمنٹ لیتے ہیں تو وہ مخصوص کسی ایک ایلیمنٹ کو دیکھتا ہے, جبکہ جب ہم کوئی غذا لیتے ہیں تو اس میں بہت سے منرلز, وٹامنز اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں جو قدرت نے ہمارے لیے پوری باڈی کو ریکور کرتے ہیں. جی, وہ قدرت نے ہمارے لیے جزو بدن بنانے کے لیے اس کے اندر اسی پورشن کے ساتھ رکھی ہوتی ہیں. پھر دوسری ایک بات کہ غذائیں کس طرح ہمارے جسم کا حصہ بنتی ہیں, اس میں یہ چیز بھی دیکھنی بہت ضروری ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے ایک چیز تو سوٹ کرتی ہے دوسری مجھے کھانے میں سوٹ نہیں کرتی. اس کا مطلب ہے کہ ان کی باڈی میں ایلیمنٹس کی ترتیب اسی طرح سے ہے جس طرح سے ان کی ضرورت ہے.